تو کسی مسلمان کو پانی پلانا یہ ہمارے لیے اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اے اللہ کے رسول، کیا میری والدہ وفات پا گئی ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ کون سا صدقہ زیادہ افضل ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا بندوبست کرو، چونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھدوایا اور اس کے بعد اس نے اپنی والدہ کے لیے وقف کر دیا، ہذہ لام سعد، یہ ام سعد کی والدہ کے لیے صدقہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پانی کی تلقین فرمائی، یعنی کسی مسلمان کو پانی پلانا ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر کا ثواب اور اجر ملتا ہے۔ ایک غلام کو، ایک غلام آزاد کرنا کتنا ثواب ہے کہ حتیٰ کہ اس کے ہر ایک عضوے کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں، حتیٰ فرجہ بفرجہ، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کو اس کے شرمگاہ کے عوض میں دوزخ سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب۔ جو مسلمان کو پانی پلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے شراب پلائے گا۔ جو مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں کھانا کھلائے گا۔ جو مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو سبز رنگ کا ایک جوڑا پہنائیں گے جو خوشبودار ہوگا، جو معطر ہوگا، خوشبو سے لپٹا ہوا ہوگا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو محبت کرنے کے لیے یہ عمل بتائے ہیں۔ ایک صحابی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جو میں کروں اس کا ثواب تمام زیادہ بڑھ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نہیں کر سکو گے۔ فرمایا میں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بولو تو حق بولو ورنہ خاموش رہو، اور جو بھی تیرے پاس مال زائد ہے وہ دوسروں پر خرچ کر دو۔ تو صحابی رسول نے فرمایا میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو طعام کھلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ فرمایا میں نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کے پاس اونٹنی ہے؟ تو فرمایا ہاں میرے پاس اونٹنی ہے۔ کیا آپ کے پاس مشکیزہ ہے؟ تو فرمایا ہاں میرے پاس مشکیزہ ہے۔ تو اس صحابی کو فرمایا جہاں تک ہو سکے لوگوں کو پانی پلا، جن کے پاس پانی موجود نہیں ہے ان کو پانی پلا، تیری اونٹنی کے وفات پانے سے پہلے اور تیرے مشکیزہ کے جل جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اس صحابی نے شروع کیا اور اس کی اونٹنی کی وفات سے پہلے، اس کی مشکیزہ کے ٹوٹ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت عطا فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھے، اس کو شدید پیاس لگی اور کنویں کے پاس گئے اور پانی پیا۔ جب باہر نکلے تو دیکھا ایک کتیا ہے، کتیا کا بچہ جو ہے وہ کانپ رہا ہے، تڑپ رہا ہے پانی کے لیے۔ تو وہ بندہ سوچنے لگا، اس نے سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اس کو بھی ایسے پیاس لگی ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی برتن تلاش کرے، کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ اندر گیا اور اپنا جو اس کا جوتا تھا اس کو پانی میں بھر کر اپنے منہ میں رکھ کر باہر نکل آیا، اور باہر نکلنے کے بعد اس کو پانی پلایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایک عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش کر دی اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ تو یہ ہے پانی پلانے کا عمل۔ اگر ہم مسلمان کو پانی پلائیں گے تو ہمارے لیے بخشش نہیں ہوگی، ہمارے لیے زیادہ بخشش ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھوڑے تھوڑے اعمال بتا کر یہ بتایا کہ کسی بھی عمل کو تھوڑا نہ سمجھیں، کسی بھی عمل کو ہلکا نہ سمجھیں، اس کو دل سے اور محبت سے کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، آپ جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔